میرے بھائیوں فرمایا ذکرت عنده فلن يصلي علی، جس کے سامنے میرا نام و میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، محمد احمد کوئی نام ہو، میرے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، اگر میرا نام ذکر کیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا، ضرور بولنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرا نام سن کر کے درود نہ پڑھے اس کے ناک کٹ جائے، وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَغِمَ أَنْفُ الرَّجُلِ، اور اس آدمی کا بھی ناک کٹ جائے، وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَنْ يُغْفَرْ لَهُ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے بابرکت مہینہ پایا، جس نے مہینوں کا سردار والا مہینہ پایا، جس نے وہ مہینہ پایا جس میں قرآن اتارا گیا ہو، جس مہینے کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہو، جس مہینے کے اندر، جس مہینے میں جہنم کے دروازے کو، جس مہینے میں جہنم کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہو، اور جنت کے تفتح ابواب الجنہ، اور جس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو اور سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہو، جس نے وہ مہینہ پایا اور مہینہ پا لینے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکا، اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری نہ کروا سکا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے اللہ کو خوش نہ کر سکا، اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکا، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا نہ سکا، فرمایا اس سے بڑھ کر کے بد نصیب آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اس آدمی کا ناک کٹ جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ تصور کیجئے، پھر آپ فرماتے وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اور اس آدمی کا ناک کٹ جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ کون؟ ادرکا ابویہ عند الکبر، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عمر میں پایا، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پا لیا، بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کو پایا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پا لینے کے بعد اس کی خدمت نہ کر سکا، اس کی ساتھ حسن سلوک نہ کر سکا، فلم يدخلہ الجنہ، اور دونوں کے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ آدمی بھی بد نصیب ہے، وہ آدمی بھی، اس آدمی کی بھی ناک کٹ جائے، وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے کہ ماں باپ کو پا لینے کے بعد جنت حاصل نہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے بد نصیب لوگ ہیں جن کی زندگی میں ماں باپ ہے لیکن ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ اپنا رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہا ہے، ایسے لوگ بد نصیب ہیں۔ نصیب والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو پا کر کے خدمت کریں اور اپنے آپ کے لیے جنت کنفرم کریں۔ یہ کس نے فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کر دیا۔ برروا کے لوگوں، عزت گاچھی کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، بنگال کے لوگوں، بہار کے لوگوں، سنو، ہم نے تمہاری پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچنے لگے یار خالی ہم ہی لوگ ہیں، ٹینشن ہم ہی لوگوں کو دے رہے ہو، پہلے کے لوگوں کو سب معاف کر دیے تو نہیں۔ اللہ کہتا نہیں میرے بندو، روزہ ہم نے اس کے درمیان میں بھی ہم نے فرض کیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے وہ تو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزہ پہلے کی لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے، یہ روزہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔
اور تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض تھا، کیوں اس روزہ کو فرض کیا گیا؟ حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ بھوکا رہے؟ کہ اللہ کو یہ پسند ہے بندے کے سامنے کھانا اور بندہ کھانا نہ کھائے، پانی ہو پانی نہ پیے، بیوی ہو بیوی سے دور رہے؟ ارے اتنا بڑا یہ کام اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ جواب دیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہوگا مولوی صاحب، یہ روزہ ہی کیا ڈرنے والا مہینہ ہے؟ کیا روزہ ہی سے آدمی متقی بنے گا؟ کیا نماز سے نہیں بنے گا؟ کیا حج سے نہیں بنے گا؟ کیا زکات دینے سے نہیں بنے گا؟ نماز پڑھنے سے متقی نہیں بنے گا؟ اللہ کیوں کہتا ہے روزہ سے متقی بنو گے، روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ نماز سے بھی آدمی متقی بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے حج کرنے سے بھی متقی بن سکتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی متقی بن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا روزہ ہی رکھو، روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ گے؟ کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ روزہ ہی سے آدمی متقی کیوں بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ کبھی آپ نے اس پہلو پہ غور کیا؟ اللہ کہتا تم سے پہلے بھی لوگوں پر میں نے فرض کیا تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے، روزہ رکھو۔ ہاں، ہر حال میں روزہ رکھو۔ جو بالغ ہو گیا وہ روزہ رکھے، طاقت رکھتا وہ روزہ رکھے۔ عورتوں کے لیے اگر اس مہینے میں روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں روزہ کی قضا کرے، یہ نہیں نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، ہر حال میں بعد میں آپ کو رکھنا ہی ہوگا۔ بیمار ہو فرمایا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، کہیں فرمایا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، اگر فدیہ دے سکتا تو فدیہ دے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ بھی طریقہ بتایا۔ لیکن میرے بھائیوں، روزہ اگر نہیں رکھے ہو اس مہینے کے اندر، بیماری کی وجہ سے تم نے روزہ چھوڑ دیا، بہتر یہی ہے کہ آنے والے بعد کے مہینے میں تم اس روزہ کی قضا کرو، بعد میں اس کو تم پورا کر لو، لیکن روزہ تو تمہیں رکھنا ہی ہوگا۔ ہندو دھرم میں بھی یہ روزہ ہے۔ ایکم برہما دتی ناستے نہ کنچن دتی وستو وردھاری ترتی وستو پنچم سمయ کرتبیہ چترت وستو دانم دچھتا پنچم وستو تیرتیہ یاترا کرتبیہ۔ ہندو دھرم کی کتابیں بھی بتاتی ہے، ہاں اس کے یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کا نہیں ہے۔ فرمایا مانگو تو ایک اللہ سے مانگو، ایکم برہما دتی ناستن نہ کنچن، ایک ہی برہما، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں۔ کہیں فرمایا اس کی کتابوں میں لکھا ہے یا چتھی یوم مہنستسمادی بشوری رجا، اور لوگوں اگر مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگو، ایک رب سے مانگو، ایک گاڈ سے مانگو۔ نستسما دیویشوری رشا، اس اللہ کے علاوہ، بھگوان کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں دے نہیں سکتا ہے۔ دتیہ وستو، فرمایا دتیہ وستو وردھاری، اور دوسرا یہ کہ تمہیں وردھاری روزہ رکھو، وردھاری روزہ رکھو۔ اسلام میں کہتا ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ یہ دیکھیے اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اقرار کر لینے کے بعد، رسول کو رسول مان لینے کے بعد، دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ نماز روزہ، اس کے بعد نماز کا بھی ذکر ہے اسلام میں، روزے کا بھی ذکر ہے اسلام میں، اور اسی طریقے سے دان دچھنا، زکات کا بھی ذکر ہے اسلام کے اندر، اور اس کے بعد حج کرنے کا ذکر ہے اسلام کے اندر۔ یہ
पांच चीजों का जिक्र इस्लाम के अंदर भी आता है, तो यही पांच चीजों का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी आता है। द्वितीय वस्तु वरधारी, हाँ रोजा रखो। और उसके बाद फरमाया उसके बाद तीसरे नंबर पे फरमाया, तीसरे नंबर पंचम वस्तु, हाँ 5 वक्त पंचम वस्तु। फिर फरमाया तीसरे 5वें नंबर पे ये फरमाया कि तीर्थीय यात्रा कर्तव्य, यानी दूर तक का सफर करके तुम हज करो, पूजा करो, जाकर के गंगा में स्नान करो। उसके यहाँ भी बाकायदा इन 5 चीजों का जिक्र है। व्रतधारी, रोजा रखो। उसके यहाँ रोजा रखने में बहुत फर्क है। रोजा में यह है कि आप रोजा में उसके यहाँ बहुत सी चीजें फल फ्रूट खाने का है, फल फ्रूट खा सकते हैं।